اس نئے اور انتہائی دلچسپ تجزیاتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو جتنا حیران کن ہے، حقیقت میں اتنا ہی سبق آموز بھی ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کی سب سے سخت، سب سے زیادہ کنٹرول والی ریاست آخر کام کیسے کرتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات، کیسے بالکل نچلی سطح پر چلنے والی ایک خاموش سی تحریک اس مضبوط ترین نظام کی جڑیں اندر ہی اندر سے کھوکھلی کر رہی ہے۔ تو چلیں سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے اس بات پر غور کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ایسے جرم کی سزا کاٹنا جو آپ نے کبھی کیا ہی نہ ہو، یہ کتنا ہولناک ہو سکتا ہے۔ شمالی کوریا میں باقاعدہ ایک قانون ہے جسے شراکت جرم یا گلٹ بائی ایسوسی ایشن کہا جاتا ہے۔ شن ڈونگ ہیک نامی ایک شخص کی کہانی انتہائی لرزہ خیز ہے۔ مطلب اس کی پیدائش ہی کیمپ 14 نامی ایک بدنام زمانہ جیل میں ہوئی، اور وجہ صرف اتنی تھی کہ اس کا چچا فرار ہو کر جنوبی کوریا چلا گیا تھا۔ بس اس ریاست کا اصول بڑا سیدھا اور ظالمانہ ہے۔ اگر خاندان کا کوئی ایک شخص سیاسی جرم کرتا ہے تو اس کی آنے والی 3 نسلوں کو سیدھا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کیمپوں کے حالات حقیقت میں ناقابل بیان حد تک ظالمانہ ہے۔ شن کو وہاں زندہ رہنے کے لیے گھاس اور یہاں تک کہ چوہے بھی کھانے پڑے، اور سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ اسے اپنے ہی خاندان کو سزائے موت ملتے ہوئے دیکھنے پر مجبور کیا گیا۔ اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ریاست اپنا کنٹرول قائم رکھنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے، اور وہاں کے عام شہریوں کو روزانہ کس سطح کے خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حصہ دوم، معمول کا وہم، معاشی استحکام سے تاریکی تک۔ اگر رات کے وقت سیٹلائٹ کے ذریعے اس خطے کو دیکھا جائے تو ایک بہت ہی حیران کن موازنہ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف چین اور جنوبی کوریا روشن شہروں کے ساتھ بالکل جگمگا رہے ہیں، لیکن بالکل درمیان میں شمالی کوریا ایک مکمل اور گھٹن زدہ تاریکی میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اندھیرا دراصل اس ملک کی تنہائی کی سب سے بہترین اور تلخ ترین عکاسی کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ملک کا سرکاری نام ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک یعنی جمہوری عوامی جمہوریہ ہے۔ کیا واقعی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حالات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ اگر ہم تھوڑا تاریخ میں پیچھے جائیں اور اعداد و شمار دیکھیں تو 1980 میں شمالی کوریا کی فی کس آمدنی دراصل بھارت اور چین دونوں سے زیادہ تھی۔ جی ہاں، بالکل۔ پھر 1991 آیا، سوویت یونین ٹوٹ گیا، اور وہاں سے ملنے والا سستا تیل اور خوراک بالکل بند ہو گئی۔ اس معاشی تباہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1995 کا وہ بدترین قحط آیا جو 90 کی دہائی کی سب سے بڑی انسان ساختہ تباہیوں میں سے ایک تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس میں تقریباً 5 لاکھ سے 20 لاکھ کے قریب لوگ بھوک سے مارے گئے۔ حصہ سوم، روزمرہ کی زندگی کا مائکرو مینجمنٹ، ذاتی اظہار پر ریاست کی گرفت۔ ریاستی کنٹرول کی حد کا اندازہ صرف اس ایک ہندے سے لگایا جا سکتا ہے، 15۔ ریاست نے مردوں کے لیے صرف 15 اور خواتین کے لیے بھی صرف 15 ہیئر سٹائلز یعنی بالوں کے ڈیزائن منظور کر رکھے ہیں۔ ہر شہری کو لازمی طور پر انہی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور مزے کی بات یا شاید حیرت کی بات یہ ہے کہ ان منظور شدہ ہیئر سٹائلز میں سپریم لیڈر کم جونگ ان کا اپنا سٹائل شامل ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کسی اور کو وہ سٹائل اپنانے کی اجازت جو نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے ان اصولوں کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو اس کے لیے باقاعدہ ایک فیشن پولیس سڑکوں پر موجود ہے۔ نیلی جینز، برانڈڈ کپڑے، ہیئر ڈائی اور یہاں تک کہ سرخ لپسٹک پر بھی سختی سے پابندی ہے۔ ریاست ان چیزوں کو مغربی ثقافت کا حملہ سمجھتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر لوگوں کو غیر ملکی پہناوا پسند آنے لگا تو وہ ریاست کے نظریے سے دور ہو جائیں گے۔ کنٹرول کی یہ سطح واقعی ناقابل یقین ہے۔ حصہ چہارم، پروپیگنڈا کلٹ، معلومات کا مکمل بلیک آؤٹ۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ زندگی کا کتنا لازمی حصہ ہے نا؟ لیکن ذرا اس ملک کے گھٹن زدہ عمل پر غور کریں۔ یہاں کے مقامی انٹرانیٹ کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے تو حکومت سے رسمی اجازت لینی پڑتی ہے، پھر ایک مانیٹرنگ آفیسر کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے۔ ہر 5 منٹ بعد کمپیوٹر اسکرین لاک ہو جاتی ہے اور اسے دوبارہ کھولنے کے لیے اسی آفیسر کے فنگر پرنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ساری مشقت بھی صرف اور صرف 1 گھنٹے کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سیدھا لاگ آف۔ اور اگر ٹیکنالوجی جدید بھی ہو جائے نا تو اسے مکمل ریاستی نگرانی کے لیے پروگرام کر دیا گیا ہے۔ یہاں کے اسمارٹ فونز پر کوئی بین الاقوامی کال نہیں ہو سکتی، کوئی اپنا آزاد ایپ سٹور نہیں ہے،
اور سب سے زیادہ خوفناک بات، فون کا آپریٹنگ سسٹم خود بخود کسی بھی وقت خفیہ اسکرین شاٹس لیتا ہے اور سیدھا حکومت کے سرورز پر بھیج دیتا ہے، یعنی ڈیجیٹل آزادی نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ معلومات اور تفریح پر اس پابندی کی اصل قیمت کیا ہے؟ ذرا سوچئے۔ 12 سال! صرف ایک جنوبی کوریائی ڈرامہ دیکھنے کے جرم میں 2 نوجوان لڑکوں کو 12 سال کی جبری مشقت کی سزا سنائی گئی۔ یہ ایک ایسا ظالمانہ نظام ہے جو بیرونی دنیا کی ایک جھلک دیکھنے کو بھی سنگین ترین جرم سمجھتا ہے۔ حصہ پنجم، سونگ بن طبقاتی نظام، ایک قوم کی تقسیم۔ تو یہاں سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے، جیسا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹس بھی بتاتی ہیں، یہ طبقاتی نظام ہی طے کرتا ہے کہ کون کہاں رہے گا، کیا کھائے گا اور کس سے شادی کرے گا۔ کور یا وفادار طبقہ دارالحکومت پیونگ یانگ میں بہترین مراد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ متزلزل طبقے کو ہر وقت شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی کڑی نگرانی ہوتی ہے، اور جو دشمن طبقہ ہے انہیں دور دراز علاقوں میں نکال دیا جاتا ہے جہاں انہیں جبری مشقت اور قید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سارے نظام کا سب سے ظالمانہ پہلو یہ ہے کہ ریاست نے لوگوں کے آپس کے بھروسے کو ہی ختم کر دیا ہے۔ خفیہ پولیس محلوں کو چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بانٹ دیتی ہے۔ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی پڑوسیوں اور یہاں تک کہ خاندان والوں کی جاسوسی کریں۔ مقصد بالکل صاف ہے، لوگوں کے درمیان اعتماد کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی کبھی بھی ریاست کے خلاف بغاوت کا سوچ بھی نہ سکے۔ لیکن اب آتے ہیں کہانی کے اس حصے کی طرف جو تھوڑی امید دلاتا ہے۔ حصہ ششم، ایک خاموش انقلاب، بلیک مارکیٹ کا عروج۔ یہاں ذہن میں ایک بڑا ہی دلچسپ سوال آتا ہے، اتنے سخت اور جابرانہ کنٹرول کے بعد کیا واقعی حکومت ہی مقامی معیشت چلا رہی ہے؟ اس کا جواب انتہائی حیران کن ہے، کیونکہ گراؤنڈ پر اس معیشت کو چلانے والے وہ لوگ ہیں جنہیں شاید حکومت نے کبھی اہمیت ہی نہیں دی۔ ذرا اس معاشی فرق کو دیکھیں۔ ملک کے تقریباً تمام مرد حکومت کے دیے گئے کام کرنے پر مجبور ہیں، اور ان کی پورے مہینے کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ اس سے مشکل سے 7 سے 9 کلو مکئی خریدی جا سکتی ہے بس۔ دوسری طرف چونکہ شادی شدہ خواتین پر یہ ریاستی نوکری کرنا لازم نہیں ہے، اس لیے وہ مارکیٹوں میں جا کر تجارت کرتی ہیں، اور آج گھریلو آمدنی کا 70% سے زیادہ حصہ یہی خواتین کما رہی ہیں تاکہ ان کے خاندان فاقوں سے بچ سکیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے۔ ان مارکیٹوں کو مقامی زبان میں جانگ ماڈانگ کہا جاتا ہے۔ یہ 90 کی دہائی کے اس بدترین قحط کے دوران لوگوں کی بقا کی جدوجہد سے شروع ہوئی تھیں۔ حکومت نے 2009 میں ان خواتین کی چلائی ہوئی مارکیٹوں کو بند کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن عوام کا اتحاد اور احتجاج اتنا زبردست تھا کہ ایک طاقتور ترین حکومت کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ آج یہ مارکیٹیں صرف خوراک اور سامان کا ہی نہیں بلکہ معلومات کے تبادلے کا بھی سب سے بڑا مرکز بن چکی ہیں۔ اب یہ جاننا بہت ہی دلچسپ ہے کہ ٹیکنالوجی کیسے ان اونچی دیواروں کو گرا رہی ہے۔ منصرفین کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 81% لوگوں کے پاس مقامی مارکیٹوں سے خریدی گئی USB ڈرائیوز موجود تھیں، اور ان میں سے 98% ڈرائیوز میں غیر ملکی فلمیں اور ڈرامے تھے۔ ایک چھوٹی سی USB ڈرائیو ریاست کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کے غبارے سے ہوا نکال رہی ہے جس نے لوگوں کو دہائیوں سے اندھیرے میں رکھا ہوا تھا۔ اور بات صرف فلمیں دیکھنے تک محدود نہیں ہے۔ جیسا کہ اس منعرف شہری نے بتایا، جب لوگ مل کر چھپ کر یہ غیر ملکی شوز دیکھتے ہیں تو وہ دراصل ایک ساتھ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہوتے ہیں، اور یہی مشترکہ خطرہ ان کے درمیان وہ بھروسہ اور اعتبار دوبارہ پیدا کر رہا ہے جسے ریاست کی خفیہ پولیس نے اپنے جاسوسی کے نظام کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس سارے تجزیے کا نچوڑ کیا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی نظام کتنا ہی جابرانہ اور مضبوط کیوں نہ دکھائی دے، آزادی کی انسانی خواہش کے سامنے وہ ہمیشہ کمزور پڑ ہی جاتا ہے۔ جب عوام تقسیم کے بجائے آپس میں جڑنے لگتے ہیں تو خوف کی بڑی سے بڑی دیواریں بھی درکنے لگتی ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جانگ ماڈانگ کی ان مارکیٹوں اور تیزی سے بڑھتی ہوئی اس بیداری کے سامنے یہ نظام مزید کتنی دیر تک اپنا یہ سخت کنٹرول برقرار رکھ پائے گا۔ امید ہے کہ حقائق پر مبنی یہ تجزیاتی جائزہ آپ کے لیے معلومات سے بھرپور رہا ہوگا۔ جاننے اور سمجھنے کے سفر میں ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔